ہم ڈسکس نہ کریں اور بچے اس سے ان کی زندگیاں، صحت، ہر چیز تباہ ہو جائے اور ان کے گھر تک تباہ ہو جائیں، تو بجائے اس کے ہمیں ان کو بتانا چاہیے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بتانا چاہیے ہمیں کہ یہ ہوتا کیا ہے اصل میں۔ تو اسی طرح جس طرح جب انسان کے ذہن میں یا اس کے کوئی اس طرح کا تصور آتا ہے سیکس کے حوالے سے، تو یہ قدرت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محمد اسلم، آج ہم ایک اور ایسی علامت یا ایسا ایک مسئلہ ہے جو بہت زیادہ کامن ہے اور بہت زیادہ جو ہے نوجوان اور مرد حضرات اس چیز میں مبتلا ہیں، اور یہ ایک نارمل چیز ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک نارمل چیز ہے اور ہمارے ملک میں اس کو بہت بڑی بیماری سمجھا جاتا ہے اور اس پر کروڑوں اربوں روپے کا بزنس چل رہا ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کو ایک شکایت ہوتی ہے کہ ان کے پیشاب کے بعد قطرے وغیرہ گرتے ہیں، یا پیشاب کے علاوہ بھی ان کو قطروں وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایک ڈیزیز ہے اور یہ ایک بیماری ہے اور بہت خطرناک بیماری ہے، اور اس کی وجہ آپ کی غلط کاریاں، آپ کے غلط کام اور آپ کے گناہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپ کو بیماری لگ جاتی ہے، اور اس کا علاج بہت زیادہ مشکل بتایا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک نارمل فنامنا ہے، نارمل چیز ہے، اور اس میں بیماری والی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ قدرت کا ایک سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے سے تقریباً 10-15 منٹ پہلے ہی آپ کی باڈی میں کھانے کو لے کے اس کو ہضم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو جو نگلنے کا عمل ہے اور باقی جو پورا پروسیس ہے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی آپ کو کھانے کی خوشبو آتی ہے یا پتہ چلتا ہے کہ کھانے آنے والا ہے، تو آپ کے منہ سے تھوک نکلنا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے معدے میں مختلف قسم کی سیکریشنز یا رطوبتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ کھانا ابھی آپ نے سٹارٹ نہیں کیا ہوتا۔ تو اگر کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس کو یہ کہے کہ جی جناب میرا تو آپ جناب کھانا کھانے یا ویسے بھی میرا تھوک آتا ہے، تو اس کا مجھے علاج کریں، اس کا میں بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہوں، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی، کیونکہ وہ تھوک کا مقصد ہوتا ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو وہ چکنا ہو جائے۔ اگر وہ ڈرائی ہوگا، خشک ہوگا، تھوک نہیں ہوگا، تو آپ کے یہ منہ کی ساری اندر جو جھلی ہے یہ زخمی ہو جائے گی، آپ دون والے کھائیں گے تو آپ کا منہ سارا زخمی ہو جائے گا۔ تو اس سے بچانے کے لیے یہ قدرت کا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف سسٹم بنائے ہوئے ہیں باڈی میں، اور ہر سسٹم کا کوئی نہ کوئی اس کا بینیفٹ ہوتا ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سسٹم ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو جنسی طور پر یہ ایک فطری فعل ہے اور انسان کی ضرورت ہے، اور اس میں جس طرح بندے کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسی طرح ایک جنسی خواہش ہوتی ہے۔ اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی شرمانے والی یا اس میں ڈسکشن میں کوئی ہمیں پرابلم ہونا چاہیے، یہ ایک نارمل فنامنا ہے، تو اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ڈسکس نہ کریں اور بچے اس سے ان کی زندگیاں، صحت، ہر چیز تباہ ہو جائے اور ان کے گھر تک تباہ ہو جائیں، تو بجائے اس کے ہمیں ان کو بتانا چاہیے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بتانا چاہیے ہمیں کہ یہ ہوتا کیا ہے اصل میں۔ تو اسی طرح جس طرح جب انسان کے ذہن میں یا اس کے کوئی اس طرح کا تصور آتا ہے سیکس کے حوالے سے، تو یہ قدرت کا سسٹم ہے کہ اس کے اندر کچھ رطوبتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں جو کہ اس کے پیشاب والی نالی میں خارج ہوتی ہیں، اور جب وہ اس سے پہلے یعنی جنسی عمل شروع ہونے سے بھی پہلے جیسے اس کو سوچ آتی ہے تو یہ خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں رطوبتیں، تو اس کی اگر تو وہ جنسی عمل وہ کر لے تو پھر تو وہ ظاہر ہے وہ سیکریشنز نکل جاتی ہیں، لیکن اگر وہ صرف تصور ہی آیا ہے اور اس نے تیاری ہوگی ہے اس کے سسٹم کی، تو وہ اس کے پیشاب والی نالی میں رہ جاتی ہیں، وہ پھر بعد میں جب کبھی پیشاب آتا ہے یا ویسے بندے کے وہ خارج ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ایک نارمل چیز ہے،
ایک نارمل سسٹم کا نارمل فنکشن ہے، اور یہ اس جنسی عمل کو مکمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس نارمل چیز کو ہمارے جو یہ دیسی حضرات ہیں، انہوں نے جناب والا بہت بڑی بیماری بنایا ہوا ہے، اور اب اس کے لیے اتنی دعائیں ایجاد کی ہوئی ہیں کہ میں تو بعض بار یہ دیکھتا ہوں دعائیں تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ یہ اچھا، یہ زیادہ تر نوجوان یہ اب آپ اس میں کہیں گے، یہ تھوڑا سا میں یہ بات بھی میں چاہتا تھا کہ آپ سے کروں کہ یہ جو ہمارا شادی والا سسٹم ہے نا، یہ بہت غلط ہے۔ ہمارے اکثر جو ہے نا 25 30 35 سال تک شادی نہیں کی جاتی بچوں کی۔ اچھا، اکثر یہی ہوتا ہے کہ ان کو پڑھائی کے لیے ان کے وہ جو ان کا سارا سسٹم ہوتا ہے اس کے لیے کیریئر اس کا سیٹ کرنے کے لیے پھر یہ شادی کو لیٹ کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں انسان کی قسمت میں جو رزق ہوتا ہے نا، وہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اور یہ نہیں کوئی مذہبی یا اس حوالے سے مسلمان ہوں تو یہ میں ایک دیسی سا کنسیپٹ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دس از ریالٹی، ٹھیک ہے نا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے کھربوں روپے دینے ہوتے ہیں وہ ماں کے پیٹ میں بھی کھرب پتی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دینا ہوتا یا کم دینا ہوتا ہے، وہ بے شک ساری زندگی بھی محنت کرے تو اس کو کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ اگر ہم اس وجہ سے شادی بچے کی لیٹ کرتے ہیں کہ وہ جناب کچھ بن جائے، کچھ کمانا شروع کر دے، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ بچے کی شادی، نوجوان کی شادی 20 سال اور 25 سال کے درمیان لازمی کر دینی چاہیے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ پڑھتا ہے۔ تو اس کے والدین کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کو سپورٹ کریں۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ بچے کو سپورٹ کی ضرورت اسی وقت ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر آپ ایک فرد آپ کے گھر میں ایکسٹرا آ گیا ہے، شادی ہو گئی ہے، تو آپ اس کا میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی پرابلم ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک ضمنی سی چیز ہے، میں نے ویسے بات کر دی ہے۔ تو ہمارے اس جنسی مسائل کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ لیٹ شادی ہونا ہے۔ اور اس میں یہ کوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میڈیکلی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس کا میڈیکل سے بہت گہرا تعلق ہے، اور صحت کی اور تندرست رہنے کے لیے ظاہر ہے ایک بندہ ہے جب اس کو خوراک ہی نہیں ملے گی تو وہ کمزور ہو جائے گا۔ ایک بندے کو پیاس لگی ہے، اس کو پانی نہ ملے تو وہ ظاہر ہے اس میں پرابلمز کریٹ ہوں گے۔ اسی طرح یہ بھی ایک جسمانی ضرورت ہے، اور یہ شادی اس کا بہترین حل ہے، اور اس کو ہمیں جیسے ہی جلد سے جلد ممکن ہو 20 سال سے 25 سال کے درمیان یہ شادی کی بیسٹ ایج ہے، اور اسی میں ہمیں چاہیے کہ جو افورڈ کر سکیں آسانی سے ہمیں اپنے بچوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ اور باقی اس معاملے میں اگر کوئی اور آپ کا کویسچن ہے یا آپ کچھ مزید پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں، یو آر موسٹ ویلکم، اور میں آپ کے تمام سوالات کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ تھینک یو۔